हमारी आज की कहानी का नाम है बोने का थैला। पुराने ज़माने की बात है, किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था, जिसकी एक बेटी थी। उसका नाम अमरीन था। शहज़ादी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो अक्सर बीमार रहती थी, जिसकी वजह से बादशाह हर वक्त उदास और परेशान रहता, क्योंकि उसकी ये प्यारी बेटी हर वक्त बीमार रहने की वजह से बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। बादशाह ने शहज़ादी का इलाज करवाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर शहज़ादी किसी तौर पर सेहतयाब ना हो सकी। एक दिन बादशाह के महल में एक परी आई। उसने बादशाह से कहा, ए बादशाह, शहज़ादी सिर्फ एक सूरत में सेहतयाब हो सकती है। वो इस तरह की कोई ऐसा इंसान जिसने कभी झूठ ना बोला हो और ईमानदार भी हो, अपने हाथ से शहज़ादी को सेब खिलाए। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने पूरे मुल्क में मुनादी करा दी कि जो शख्स शहज़ादी को सेब खिलाकर सेहतयाब करेगा, उसकी शादी शहज़ादी से कर दी जाएगी। ये खबर सुनते ही मुल्क के कई बूढ़े और जवान आए। शहज़ादी ने सबके हाथों सेब खाए, मगर वो सेहतयाब ना हो सकी। उस मुल्क में एक छोटा सा फार्म था, जहाँ चंद सेबों के दरख्त थे, जिसका मालिक एक नौजवान लड़का था जिसका नाम अहमद था। अहमद एक यतीम लड़का था। वो बड़ी मेहनत और ईमानदारी से फार्म चलाता था। एक दिन अहमद अपने कस्बे से बाहर एक दुकान पर कुछ खरीदने के लिए गया। उस दुकान में दो औरतें शहज़ादी की बीमारी और बादशाह के ऐलान के बारे में बातें कर रही थीं। अहमद खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा। घर वापस आकर अहमद सोचने लगा, मेरे पास भी चंद सेबों के अच्छे दरख्त हैं। मुझे वो सेब शहज़ादी को खिलाने चाहिए। हो सकता है कि मेरे सेब खाने से शहज़ादी सेहतयाब हो जाए। और फिर उसने कुछ अच्छे अच्छे सेब तोड़े और उन्हें टोकरी में रखकर महल की तरफ रवाना हो गया। अहमद एक नदी के पास से गुजर रहा था कि उसने देखा कि एक नहायत खूबसूरत मछली पानी से बाहर गिरी तड़प रही है। अहमद को मछली पर बड़ा तरस आया। उसने मछली को उठाकर नदी में फेंक दिया। उसी लम्हे उसके सामने एक बोना नमूदार हुआ। उसने अहमद से कहा कि मैं वही मछली हूँ जिसे तुमने अभी अभी पानी में फेंका है। तुम एक बहादुर और ईमानदार इंसान हो। मैं तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए ही मछली बना था। और फिर उसने अहमद को एक थैला दिया और कहा कि तुम्हें जब भी कभी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े, तो इस थैले को 3 मरतबा झटक कर मुझे पुकारना। मैं फ़ौरन हाजिर हो जाऊंगा। ये कहकर बोना गायब हो गया। महल में पहुंचकर अहमद ने दरबान को अपने आने का मकसद बयान किया। दरबान उसे महल के अंदर ले गया। अहमद ने अपने हाथ से सेब शहज़ादी को खिलाए। सेब खाते ही शहज़ादी भली चंगी हो गई। बादशाह बहुत खुश हुआ, मगर जब उसे पता चला कि अहमद एक गरीब लड़का है, तो उसने अपने दिल में ये बात तय कर ली कि वो शहज़ादी की शादी अहमद से नहीं करेगा। उसने अपने वफ़ादार वज़ीर से मशवरा तलब किया कि वो अहमद से कैसे छुटकारा हासिल करे। वज़ीर ने बादशाह से कहा कि हुज़ूर, अहमद को कोई ऐसा काम सौंप दें जिसे वो किसी सूरत में ना कर सके। इसके साथ ये शर्त रखी जाए कि जब तक वो ये काम मुकम्मल ना करेगा, शहज़ादी की शादी उसके साथ नहीं हो सकेगी। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने 100 सफ़ेद खरगोश मंगवाए और उन्हें एक घने जंगल में छोड़ दिया और अहमद से कहा कि सूरज गुरूब होने तक सब खरगोश इकट्ठे करके मेरे सामने पेश करो, नहीं तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। अहमद ने बड़ी कोशिश की, मगर वो सब खरगोशों को पकड़ने में कामयाब ना हो सका। सूरज गुरूब होने वाला था। अहमद बहुत परेशान हुआ। उसे शहज़ादी से शादी का लालच नहीं था। उसे तो फ़िक्र इस बात की थी कि खरगोश ना पकड़ने की सूरत में बादशाह उसे कत्ल करवा देगा। अचानक उसे बोने के थैले का ख्याल आया। उसने थैले को 3 बार झटक कर बोने को पुकारा। फ़ौरन कहीं से बोना नमूदार हो गया। अहमद ने उसे अपनी परेशानी बताई। बोने ने कहा, परेशानी की कोई बात नहीं। बोने ने अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी को 3 बार दायरे की शक्ल में घुमाया। चंद मिनटों में सब खरगोश एक जगह जमा हो गए। अहमद उनको लेकर बादशाह के पास पहुंच गया। ये देखकर बादशाह बहुत हैरान हुआ। अब बादशाह ने अहमद के सामने एक और शर्त रखी कि 4 दिन के अंदर अंदर मुझे एक ऐसी कश्ती ला कर दो जो खुश्की पर भी आसानी से चल सके और पानी पर भी। अहमद ये सुनकर बहुत परेशान हुआ। उसने एक मरतबा फिर बोने को मदद के लिए पुकारा और अपनी उलझन बयान की। बोने ने मुंह में कुछ पड़कर एक जानिब फूंक मारी। अहमद ने देखा कि वहाँ एक खूबसूरत कश्ती खड़ी है। बोने ने अहमद से कहा कि इसमें बैठ जाओ और इसे खुश्की पर चलाते हुए बादशाह के पास ले जाओ। अहमद महल के बाहर पहुंचा तो बादशाह को भी अहमद के कामयाब लौटने की खबर मिल गई। वो खुद महल से बाहर आ गया। उसने जब अहमद को खुश्की पर कश्ती चलाते देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ना आया। उसने अहमद के सामने अपनी आखिरी शर्त रखी कि अगर तुम ये शर्त पूरी कर दो तो ना सिर्फ मैं शहज़ादी की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा, बल्कि तुम्हें इस मुल्क का बादशाह भी बना दूंगा। वो शर्त यह है कि तुमको काफ के स्याह पहाड़ की चोटी से जादू के परिंदे के सुनहरे पर ला कर दो। बादशाह को यकीन था कि इस मरतबा अहमद कामयाब नहीं हो सकेगा, क्योंकि स्याह पहाड़ हज़ारों मील दूर था और उस पिंजरे की हिफाजत जिसमें वो परिंदा था एक खौफनाक देव कर रहा था। अहमद सफ़र पर रवाना हुआ। कुछ दूर जाने के बाद उसे ख्याल आया कि क्यों ना वो अपने दोस्त को बुलाकर ये मालूम कर लिया जाए कि स्याह पहाड़ कहाँ वाक़या है।
اس نے تھیلے کو 3 بار جھٹک کر بونی کو پکارا۔ بونا فوراً حاضر ہو گیا۔ احمد نے بونی سے سیاہ پہاڑ کے بارے میں پوچھا۔ بونی نے کہا، احمد، سیاہ پہاڑ یہاں سے بہت دور ہے، جہاں تک پہنچنے میں تمہیں کئی ماہ لگ جائیں گے، اور پھر اس پنجرے کی حفاظت سامری دیو کر رہا ہے۔ میں تمہیں وہاں پہنچا دیتا ہوں۔ اس نے احمد کو ایک تلوار دی اور کہا کہ جیسے ہی دیو تمہارے سامنے آئے، تم تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دینا۔ اس ہاتھ میں دیو کی جان ہے۔ ہاتھ کٹتے ہی دیو مر جائے گا اور تم پرندے کے پر حاصل کر لو گے۔ میری چھڑی کا ایک کونا پکڑ لو اور اپنی آنکھیں بند کر لو۔ جب میں تم سے آنکھیں کھولنے کا کہوں تو تم آنکھیں کھول دینا۔ احمد نے ایسے ہی کیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ ہوا میں اڑ رہا ہے۔ اس نے چھڑی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ چند لمحوں بعد بونے نے اسے سیاہ پہاڑیوں کے قریب پہنچا دیا اور اسے بتایا کہ سامنے پہاڑی پر ایک درخت ہے۔ سامری دیو اسی درخت کے نیچے ایک درخت پر بیٹھا ہے۔ تم جاؤ، تمہیں دیکھ کر وہ پکڑنے کے لیے تمہاری طرف بڑھے گا، تم فوراً اسے ہلاک کر دینا۔ یہ کہتے ہی بونا غائب ہو گیا۔ اب احمد آگے بڑھ کر پہاڑی پر چڑھنے لگا، اور پھر وہ جیسے ہی پہاڑی پر پہنچا اور دیو کی اس پر نظر پڑی، دیو غضبناک ہو کر اس کی طرف بڑھا۔ احمد نے بھی بونے کی دی ہوئی تلوار نکالی، اور جیسے ہی اس نے تلوار والا ہاتھ بلند کیا تاکہ دیو کا ہاتھ کاٹ دے، بدقسمتی سے اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ لڑکتا ہوا پہاڑ کے نیچے جا گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ قسمت اچھی تھی کہ اتنی بلندی سے گرنے کے باوجود اسے کوئی زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی، اور پھر جب وہ ہوش میں آیا تو وہ اپنی یادداشت کھو چکا تھا۔ اسے خبر نہ تھی کہ وہ کہاں ہے اور کون ہے اور کس کام کے لیے آیا ہوا ہے۔ قریب ہی تلوار پڑی تھی جو اسے بونے نے دی تھی۔ اسے دیکھ کر بھی اسے یاد نہیں آیا، مگر اس نے تلوار اٹھائی اور ایک سمت چل دیا۔ چلتے چلتے وہ ایک ندی کے قریب پہنچا۔ اس نے ہاتھ منہ دھویا، معمولی سے جو زخم لگے تھے انہیں دھویا، اور پھر اس نے جیسے ہی دریا کا پانی پینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اچانک ایک مگرمچھ دریا سے نمودار ہوا اور اس نے احمد کو دریا میں گھسیٹ لیا۔ احمد نے خرگوش سے آزاد ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے۔ احمد نے مگرمچھ سے آزاد ہونے کے لیے بڑے ہاتھ پاؤں مارے، مگر مگرمچھ نے اس کا ہاتھ اپنے منہ میں مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، اور پھر اچانک احمد کو یوں لگا جیسے دریا کا پانی غائب ہو گیا اور اس کے پاؤں زمین سے جا ٹکرائے۔ مگرمچھ بھی غائب ہو گیا۔ اس نے جو ادھر ادھر نظر دوڑائی تو خود کو ایک نہایت شاندار باغ میں کھڑے پایا، جس میں رنگ رنگ کے پھول کھلے تھے، جن کی خوشبو سے اس کا سارا دماغ معطر ہوا جا رہا تھا۔ قریب ہی پھلوں کے درخت تھے۔ اسے بھوک تو لگی ہوئی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے ایک درخت سے سرخ رنگ کا ایک پھل توڑا اور کھانے لگا۔ اچانک اسے خود میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ اس کے تمام جسم پر بال نکل آئے، اور بڑھتے بڑھتے اس کا جسم کسی بن مانس جیسا ہو گیا۔ اب تو وہ بڑا پریشان ہوا، اور اس نے اس پھل کو پھینک دیا اور آگے بڑھنے لگا۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا، خدایا، یہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، میری مدد کرو۔ اس کے پاس بونے کا دیا ہوا تھیلا موجود تھا، مگر وہ بھول چکا تھا کہ اس تھیلے سے کیا مدد لی جا سکتی ہے۔ وہ ایک سمت چل دیا۔ چلتے چلتے دور اسے ایک شہر نظر آیا۔ وہ شہر کے بڑے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے پر پہرے دار موجود تھے۔ وہ سمجھتا تھا کہ پہرے دار اسے دیکھ کر مارنے کو دوڑیں گے، مگر پہرے داروں نے اسے کچھ نہ کہا اور نہ ہی شہر میں داخل ہونے سے روکا۔ وہ جیسے ہی شہر کے دروازے سے شہر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ عام انسانوں کے علاوہ کچھ لوگ اس جیسے بھی تھے۔ وہ آگے بڑھتا رہا، اور پھر جب وہ ایک بازار میں سے گزر رہا تھا کہ اچانک بازار میں سے وہاں کی شہزادی کا گزر ہوا۔ لوگ اس کے جلوس کو دیکھ کر ادھر ادھر ہٹ گئے۔ اچانک شہزادی کی نگاہ جب احمد پر پڑی تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ اسے محل میں لے آئیں۔ سپاہیوں نے احمد کو پکڑا اور محل میں لے جا کر شہزادی کے حضور پیش کر دیا۔ شہزادی نے اسے دیکھا تو بولی، اے نوجوان، مجھے ایک عرصے سے تمہارا انتظار تھا۔ یہ تمہاری اور میری خوش قسمتی ہے کہ تم ادھر چلے آئے۔ اب تم اپنی اصلی شکل و صورت میں آ جاؤ گے، اور میرا بیمار شوہر جو عرصہ دراز سے بیمار پڑا ہے وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ مگر شہزادی صاحبہ، وہ کیسے؟ احمد نے پوچھا۔ وہ میں بتاتی ہوں۔ یہ تمہاری کمر کے ساتھ جو تھیلا لٹک رہا ہے، اسے نکال کر 3 بار ہلاؤ، شہزادی نے کہا۔ شہزادی کا حکم پاتے ہی احمد نے حکم کی تعمیل کی، اور پھر اس نے جیسے ہی اس تھیلے کو 3 بار ہلایا تو وہ نمودار ہو گیا۔ بونے نے احمد اور شہزادی کی طرف دیکھا تو شہزادی بولی، شہزور میرے بھائی، تم ہم سے ناراض ہو کر کہاں چلے گئے تھے؟ دیکھو، میرا شوہر تمہارے بعد اسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے جس کے بارے میں کتابوں میں لکھا تھا کہ تم مچھلی بن جاؤ گے اور میرا شوہر اس بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، اور ایک سچے انسان کی مدد سے تم مچھلی سے بونا بن جاؤ گے، اور بونے سے پھر انسان، اور پھر اس شخص ہی کی مدد سے میرا شوہر بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں بہن، تم ٹھیک کہتی ہو، ہونی ہو کر رہتی ہے۔ ابا حضور کے منع کرنے کے باوجود میں اس دریا پر چلا گیا جس کے پانی کو چھوتے ہی مچھلی بن کر دریا میں جا گرا، اور کئی سالوں بعد اس سچے انسان کی برکت سے بونا بنا۔ اب میں وہ انگوٹھی اس نوجوان کو دیتا ہوں جو بے پناہ قوت رکھتی ہے اور جس کی مدد سے میں اس شخص کی مدد کرتا رہا، مگر یہ انگوٹھی مجھے بھی بونے سے اصلی حالت میں نہیں لا سکتی، کیونکہ میں سچا نہیں ہوں۔ اس لیے اب میں یہ انگوٹھی اس کے حوالے کرتا ہوں، جسے پہن کر یہ سچا شخص اپنے منہ سے جو مانگے گا وہ پورا ہوگا، کیونکہ کتابوں میں جو لکھا ہے اسی طرح ہوگا۔ اور پھر اس نے وہ انگوٹھی اتار کر احمد کے حوالے کر دی اور اس سے درخواست کی کہ وہ اس کے لیے دعا کرے تاکہ وہ اصلی حالت میں آ جائے۔ احمد نے جو اب تک حیران کھڑا یہ سب کچھ سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا، بونے کے کہنے پر اسی کے لیے کہا
اے خدا اس بونے کو اصلی حالت دے دے۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ بونا ایک خوبصورت نوجوان میں تبدیل ہو گیا۔ اب شہزادی احمد کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی اور بولی میرے شوہر کے لیے دعا کرو کہ یہ اچھا ہو جائے۔ احمد نے اس کے لیے بھی دعا کی اور شہزادی کا شوہر اچھا ہو گیا۔ انگوٹھی کی برکت سے احمد کی اپنی یادداشت اور جسم بھی ٹھیک ہو گیا اور اسے یاد آ گیا کہ وہ کس مقصد کے لیے نکلا تھا۔ شہزادی کے بھائی نے جو کہ پہلے بونا تھا بولا اے سچے انسان تیرے پاس یہ انگوٹھی ہے، اسے لے جا، تو جو چاہے گا وہ پورا ہوگا۔ قدرت کے اسی طرح منظور تھا۔ اب تو آنکھیں بند کر اور سیاہ پہاڑی کا دل میں خیال لا۔ احمد نے ایسا ہی کیا۔ اب وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ سیاہ پہاڑی پر موجود ہے اور اس کے سامنے سامری دیو لیٹا ہراٹے لے رہا ہے۔ احمد نے آگے بڑھ کر تلوار کے ایک ہی وار سے اس دیو کا ہاتھ کاٹ ڈالا اور پھر دیو کے ہلاک ہوتے ہی احمد نے آگے بڑھ کر وہ پنجرہ اتار لیا جس میں سنہری پرندہ تھا۔ احمد نے پنجرے کو پکڑا اور دل میں ارادہ کیا کہ وہ شاہی محل میں پہنچ جائے اور پھر آنکھ جھپکتے ہی وہ پنجرہ پکڑے ہوئے بادشاہ اور شہزادی کے سامنے موجود تھا۔ اسے اس طرح آتے دیکھ کر بادشاہ حیران تو ہوا مگر وہ اب بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی کی شادی احمد کے ساتھ ہو، اس لیے اس نے تالی بجائی تو محافظ تلواریں لیے ہوئے آن موجود ہوئے۔ یہ شخص ہمارے محل میں بغیر اجازت چلا آیا ہے، اسے لے جا کر قتل کر دو۔ بادشاہ کا حکم پاتے ہی سپاہی آگے بڑھے مگر احمد جو کہ بادشاہ کے بار بار کے دھوکے سے تنگ آ گیا تھا بولا پتھر کے ہو جاؤ۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ تمام محافظ پتھر کے ہو گئے۔ یہ دیکھتے ہوئے بادشاہ اتنا خوفزدہ ہوا کہ اس نے احمد سے معافی مانگ لی اور پھر اپنی بیٹی کی شادی احمد کے ساتھ کر دی۔ یہی نہیں اپنا تخت و تاج بھی اس کے حوالے کر دیا۔ احمد نیک اور سچا انسان تھا، اس نے نہایت عدل کے ساتھ حکومت کی، سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے اور اسی طرح ہماری کہانی بھی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اچھا بچوں جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔